کہانی شروع ہوتی ہے جب ہونگ یون اپنا ایک ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کیمرے پر کہتی ہے کہ وہ ڈائٹ پر ہے، لیکن اس کا بیسٹ فرینڈ جان زبردستی اسے لنچ پر لے آیا ہے۔ جان مذاق اڑاتا ہے کہ اس نے ڈائٹ کے نام پر اس کی ساری کٹلٹس کھا لی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہونگ یونگ لپسٹک لگانے کی کوشش کرتی ہے تو جان مدد کا بہانہ بنا کر اس کے پورے چہرے پر لپسٹک پھیلا دیتا ہے، ہنستا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہونگ یونگ اپنی نویں بوائے فرینڈ سے بریک اپ ہو چکا ہے اور وہ سنگل ہے۔ جان کو اپنے 2 سال بڑی لڑکی جی ہو سے محبت ہوتی ہے، اور جب جی ہو سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو جی ہو اسے صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ایک چھوٹا وہ سمجھتی ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد جان اداس ہو جاتا ہے اور شراب پی لیتا ہے۔ ہونگ یون اسے سنبھالتی ہے، جہاں پہ جان روتے ہوئے اپنے دل کا حق دیتے کہ وہ جسے پسند کرتا تھا اس نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اسکول میں ایک نیا اور انتہائی خوبصورت لڑکا جن داخل ہوتا ہے، اور جن پہلی نظر میں ہونگ یونگ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ایک گہری دلچسپی لینے لگتا ہے۔ دوسری طرف جان بھی ایک نئی خوبصورت لڑکی سے ملتا ہے۔ ہونگ یونگ اور جان کے درمیان بچپن کی دوستی اپنے لوگوں کے آنے سے ایک امتحانی دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب جن ہونگ یونگ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو جان کو اندر ہی اندر عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے جسے وہ حسد کا نام نہیں دے پاتا۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی زندگی میں کسی تیسرے کا آنا ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہونگ یونگ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ جان اب صرف ایک دوست نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور آخری قسط میں اسے پڑھتے پڑھتے دونوں دوستوں کو اندازہ ہوا کہ باہر کی دنیا میں جس کی محبت تلاش کر رہے تھے وہ دراصل ہمیشہ ان کے بالکل پاس تھی، اور جن اور دیگر اداکاروں کی موجودگی انہیں احساس دلاتی ہے کہ آپسی بانڈ کتنا مضبوط ہے۔ جان اور یونگ اپنے چھپے ہوئے جذبات کو قبول کرتے ہیں اور ان کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ اس کا سیزن 2 بھی جو ہے وہ میں ساتھ ہی ایکسپلین کر دوں گی۔ سیزن 1 کا اختتام جہاں ختم ہوا تھا وہاں پہ ہی سیزن 2 شروع ہو جاتا ہے۔ ہونگ یونگ کا جن سے بریک اپ ہو جاتا ہے، لیکن اسکول میں ان کے بریک اپ اور افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اسکول کی گپ شپ اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ہونگ یونگ سب کے سامنے جھوٹ بولتی ہے کہ اس کا ایک نیا بوائے فرینڈ ہے۔ وہ سب اسے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچپن کے بہترین دوست جان کی طرف اشارہ کر دیتی ہے اور ان کا فیک ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے۔ جھوٹا رشتہ اور سب سے بڑا جھٹکا، اسکول میں ہونگ یونگ کے بریک اپ کی افواہیں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ ہونگ یونگ خود کو بے عزتی سے بچانے کے لیے اچانک جان کو اپنا بوائے فرینڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ جان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اسے اس پلان کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہونگ یونگ اکیلے میں جان سے منت کرتی ہے، اسے راضی کرتی ہے کہ اسکول والوں کے سامنے کچھ دنوں کے لیے وہ اس کا فرضی بوائے فرینڈ بن جائے۔ جان جو بچپن سے ہونگ یونگ کی حفاظت کرنے کا عادی ہوتا ہے، منع نہیں کر پاتا، اس گٹار کے ساتھ اس ڈرامے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب دونوں اسکول میں کپل کی طرح نہیں شروع کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ساتھ گھومتے ہیں تاکہ باقی طلباء کو یقین آ جائے گردگاری کے دوران کہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگ جاگنے لگی ہیں اور انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ہونگ یونگ کا ایکس بوائے فرینڈ اب ان دونوں کو اس طرح دیکھتا ہے تو اسے شدید جلن محسوس ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ ہونگ یونگ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف جان کو جن کو ہونگ یونگ کے پاس دیکھتا ہے تو اسے غصہ اور پوزیسو ہوتا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اب یہ رشتہ صرف ایک نہیں رہا۔ دونوں دوست ایک عجیب الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کیا وہ واقعی دوسرے کو پسند کرنے لگے یا صرف ایکٹنگ کا اثر ہے۔ جان کے رویے میں ہونگ یونگ کے لیے پیار اور فضا واضح نظر آنے لگ جاتی ہے، جس سے اسکول کے باقی دوست بھی ان کے حقیقی جذبات کو بھانپ لیتے ہیں، اور ڈرامہ اس وقت سنجیدہ موڑ پر آتا ہے جب اسکول میں یہ بات پھیلنے لگتی ہے کہ ہونگ یونگ اس صورتحال سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ان کا رشتہ اصل نہیں بلکہ ایک جھوٹ ہے، اور جان اپنے پیچھے ہٹنے کے بجائے کھل کر ہونگ یونگ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جان کچھ وقت کے لیے ہونگ یونگ کے میسیجز کا جواب دینا بند کر دیتا ہے۔ ہونگ یونگ کو ایک خواب آتا ہے جہاں وہ خود کو اکیلا اور روتا ہوا پاتی ہے۔ جان خود کی دوری سے تڑپ اٹھتی ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جان کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ آخرکار جان ہونگ یونگ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اس نے کبھی ایسا لمحہ نہیں گزارا تھا جب وہ ہونگ یونگ کو پسند نہ کرتا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ میسیج کا جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کے لیے وہ اس سے دور ہونا چاہتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے وہ الجھن میں تھا، اور اس لیے ہی وہ اس سے دور ہونا چاہتا تھا۔ ہونگ یونگ کو آفیشلی ڈیٹ کرنے کی آفر کرتا ہے، اور ہونگ یونگ نے ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ یونیورسٹی
جانے تک ڈیٹ رکھتی ہے، جانے تک ڈیٹ کریں گے، وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ وہ اس طرح ان کا فیک رشتہ ایک حقیقی اور خوبصورت داستان میں بدل جاتا ہے، اور اس ڈرامے کا سیزن 3 اور یا سیزن 4 بھی آ سکتا ہے۔